السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسمان بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات عزیز وقار، انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی پہچان حاصل کرے۔ جتنا کوئی شخص اپنے رب کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہوگا، زیادہ پہچان رکھنے والا ہوگا، اتنا ہی دنیا کی اثر انگیزی اس کے دل پہ کم ہوگی، اتنا ہی اس کا تعلق باللہ مضبوط ہوگا۔ دنیا کی پریشانیاں اور غم اسے پریشان نہیں رکھیں گے جب اس کے دل میں اپنے رب کا صحیح تعارف ہوگا کہ میرا رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے اختیارات کیسے ہیں۔ آج ہمارے اسی موضوع پر بات ہوگی، اللہ رب العزت کا تعارف۔ موضوع تو بڑا دلکش ہے لیکن کہنہ مشق بھی ہے۔
لیکن بہرحال اللہ رب العالمین کا تعارف، تعریفات تو بہت زیادہ ہیں۔ خود اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریفات لکھنا شروع کر دیں، اتنی سیاہی اور بھی لے آئیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کے الفاظ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریفات ویسے کر سکتا ہی نہیں جیسے تو نے خود اپنی تعریف کر دی۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ رب العالمین کتنی شان والے، کتنا اس کا مقام ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو چیز اہم ہے وہ ہے کہ انسان یہ اقرار کر لے کہ میرے رب جیسا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، سب کچھ وہی ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا۔ اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو نہیں کرنا، خواہ کوئی نبی ہو، خواہ کوئی ولی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک بات سمجھے، ایک ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں نبیوں کا بڑا مقام ہے، اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، اور دوسرا جملہ ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اگر یہ بات کہی جائے تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں جو اللہ کے مقابلے میں اس کو رکھا جا سکے کہ ہاں اس میں بھی کوئی کمالات ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خالق کے اندر متضاد صفتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے سب سے پہلے جب کوئی نہ تھا، وہی آخر ہے جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ یعنی اول اور آخر متضاد صفتیں ہیں، خالق کے اندر جمع ہو سکتی ہے۔ مخلوق ناقص ہے، کمزور ہے، اس کے اندر متضاد صفتیں نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا ہے، ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ دو معبود ہوتے ہیں۔ مثال ہے، ایک کہتا ہے یہ بندہ زندہ رہے، دوسرا کہتا ہے فوت ہو جائے۔ اب مخلوق میں تو متضاد صفتیں جمع نہیں ہو سکتی، دونوں کی بات مانی جائے ممکن نہیں ہے، اور دونوں کی نہ مانی جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو الہ ہوتا ہے نا، الہ جو خالق ہوتا ہے، اس کی طاقت ایسی ہوتی ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کوئی ارادہ کر لے وہ کن کہہ دے تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی صورت بچتی ہے، ایک کی بات مان لو، ایک کی چھوڑ دو، اور جس کی مانی جائے گی
الہ وہی ہوگا. گویا کہ الہ عقلی طور پہ بھی ایک ہے، عقل بھی نہیں مانتی کہ الہ زیادہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مثال دے کے بات سمجھائی. میں دو غلام، ایک غلام وہ ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، اور ایک غلام وہ ہے جس کے 10 آقا ہیں، 10 مالک ہیں. اب جس کا ایک مالک ہے اس کو پتہ ہے میں نے اس کے کام کرنے، اس کی بات ماننی، وہ اس کو بڑی آسانی سے راضی کر دے گا. اور جس کے 10 مالک ہوں، ایک کہے گا جی بازار سے وہ چیز لے کے آؤ، ایک کہے گا میری گاڑی صاف کرو، ایک کہے گا ادھر جاؤ، اور 4-5 بھی کام کہیں گے، بندہ کسی کو بھی راضی نہیں کر پائے گا. اس کا رہ جائے گا اس کا ہو جائے گا، جس کا کام رہ جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا. عقل بھی نہیں مانتی کہ انسان کے مالک زیادہ ہو. عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ خالق و مالک و رازق صرف ایک ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو. پھر اللہ رب العالمین اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. صحیح بخاری کی حدیث، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا، بوڑھی عمر ہے، بوڑھے صحابی ہیں، اور بڑی مشکل سے سفر کر کے آیا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اللہ کے رسول میں بار بار نہیں آ سکتا، میرے لیے آنا بڑا مشکل ہے، دور سے آیا ہوں، کوئی ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد ساری زندگی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے اس مسئلے کے بارے میں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد ایمان پہ پکے ہو جاؤ. یہ کیسی مسلمانی ہے کہ منہ سے اقرار کرتے ہو اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی طاقت کا، اس کے جاہ و جلال کا، اور اس کے حقیر حقیر بندوں کو اس کا شریک بناتے ہو. اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف فرمایا قرآن کریم کے اندر. حضرت ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام آئے اور کہا کہ ابی تم جانتے ہو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانتا. آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے پھر سوال پوچھا تاکہ بندہ غور کرے، سوچے. میں بھائی تم جانتے ہو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے نا تکا لگا دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول آیت الکرسی. آپ نے فرمایا لیہدیہ لک ھذا العلم، اے ابی تجھے یہ علم مبارک ہو. صحیح جواب دیا. اور آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین اپنی ذات کا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کتنی شرم کی بات ہے آج کے مسلمانوں کے لیے. 20واں سپارہ پہلا صفحہ، اللہ رب العالمین نے 5 دلیلیں پیش کی ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ربوبیت ٹھیک تھا. اس بات کی دلیلیں پیش کی جانتے. عقیدہ ربوبیت میں 3 چیزیں ہیں، خالق مالک رازق. رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں، خالق مالک رازق. مشرکین مکہ ان کا عقیدہ ربوبیت، رب وہ اللہ کو مانتے تھے، ان کا عقیدہ ربوبیت ٹھیک تھا. ہاں عقیدہ الوہیت میں غلطی کرتے تھے، یعنی جب عبادت کرنی ہوتی، جب سجدہ کرنا ہوتا تو کسی کو اور کے آگے جھک جاتے. اب عقیدہ ربوبیت آج کے مسلمانوں کا چیک کر رہے ہیں. خالق
مالک، رازق، تین چیزیں نا عقیدہ ربوبیت میں. پہلی ہے خالق، پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی. اور کتنے ایسے بیچارے ہیں جو اپنے دین میں علم نہیں حاصل کرتے، محنت نہیں کرتے، بس اسی طرح آباء و اجداد کے پیچھے لگتے ہوئے وہی جملے بول دیتے ہیں. بابا شاہ جمال پتر دیر تعالیٰ، کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ ایک صرف اللہ کی ہے، وہ مخلوق کو کیسے مل سکتی ہے؟ مسلمانوں کے عقیدہ ربوبیت میں بھی مسئلہ ہے. اور پھر رازق، دوسری صفت رب کے اندر رازق، رزق دینے والا، داتا. رزق دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. کوئی کسی کو ایک لقمہ بھی نہیں دے سکتا. اور آج مسلمانوں نے زمین کے نیچے بھی داتا بنا رکھے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. جب یہودیوں نے یہ بات کہی تھی نا، کہا کہ اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن تھک گئے، آرام کیا، اور وہ 7واں دن ہفتے کا تھا، اس لیے ہماری عبادت کا دن ہفتے کا. یہودیوں نے کہا، اللہ کے بارے میں نازیبا جملہ بولا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، تم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں ہے. آئیے صحیح بخاری کی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں. مدینے سے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے اور کہا یا معاذ، کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کے رسول میں حاضر، حکم کیجئے. آپ نے پھر کہا یا معاذ، معاذ مطلب میں نے پھر کہا لبیک، اللہ کے رسول حکم کیجئے، حاضر. 3 مرتبہ آپ نے جب پوری توجہ حاصل کر لی، صحیح بخاری کی حدیث، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. اے معاذ، تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ تم جانتے ہو ہمارے رب کا ہم پر کیا حق ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. آپ نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. یہ اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر، کہ بندے اس کے آگے جھک جائیں، اپنی جبین نیاز گرا دیں، سجدے میں پڑ جائیں، اس کی عبادت کریں. ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. شرم آنی چاہیے ایسے بیچارے لوگوں کو جو یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور کسی نے کہا وہی مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. تم نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی، تم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں اگر تم ایسے عقیدے کے حامل ہو. اور کچھ تو ایسے بیچارے ہیں جو اس سے بھی آگے بڑھ گئے. پوچھا کہ تم جانتے ہو غوث اعظم جو پیر عبد القادر جیلانی ہیں، ان کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ثم نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کو گرتے ہوئے بچایا انہوں نے. کتنی بڑی جہالت ہے. تو میرے بھائی سمجھنے کی بات ہے، سوچئے، غور کیجئے، تمہارا رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے. آئیے ایک حدیث، امام ابن کثیر نے اس حدیث کو بیان کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کے تحت. فرماتے ہیں کہ یہ سب جہان، نبی علیہ السلام نے، لمبی حدیث میں سب ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، یہ سب جہان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ جرام فلکی، یہ کہکشائیں،
ایک کہکشاں کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سیارے ہوتے ہیں جو زمین سے کئی کئی گنا بڑے ہیں، اور اس طرح کی لاکھوں گلیکسیاں جہان کے اندر گردش کر رہی ہیں، جن کے اندر اربوں سیارے ہیں زمین سے کئی کئی گنا بڑے۔ یہ سب جہان، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہیں کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ، جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس کے اندر ایک انگوٹھی گری ہوئی۔ یہ سارے سیارے، سب زمینیں، سورج، چاند، ستارے، ساری کہکشائیں، یہ وہ ایک انگوٹھی ہیں، اور اللہ کا پہلا آسمان وہ پورے صحرا کی مانند ہے۔ کیا اوقات ہے ہماری، ایک انگوٹھی کے اندر ہماری زمین بھی ہے، اور پھر پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو، اس کے اندر انگوٹھی گری ہو۔ پھر دوسرا، تیسرے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے، ساتویں تک اسی طرح، اور میں پھر السماوات السبع والارضون، میں یہ ساتوں آسمان، ساری زمینیں، کل کائنات جو کچھ بھی ہے اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہے کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ، جیسے بہت بڑا صحرا ہو، اس کے اندر انگوٹھی گری ہوئی۔ اللہ کی کرسی نیچے ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قدم ہے، عرش اوپر ہے، اور پھر نبی اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وفضل القرشی علی العرش کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ، اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں وہ بھی ایسے ہی ہے، عرش کتنا بڑا ہے۔ اور آپ سوچیں اللہ رب العالمین وہ تو سب سے بڑا ہے، ہماری زمین کہتے ہیں ایک ذرہ جو ہے نا، ذرہ اس کے بھی 500 حصے کرے، اس سے بھی چھوٹی ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اور اس زمین میں 300 کے قریب ملک ہیں، اور اس کے کسی ایک ملک میں، ملک پاکستان میں، کسی ایک شہر میں، کسی ایک محلے میں، گلی میں کھڑا ہو کے کوئی شخص یہ کہے اللہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہے یا غوث پاک یا علی مدد، یا کسی اور سے مدد مانگے، تو آپ سوچ سکتے ہیں اللہ اس سے کتنا بے نیاز ہے۔ اللہ کو تمہاری پرواہ ہی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ لو ان انسکم وجنکم واولکم واخرکم لاجتمعوا فی صعید واحد، جسے قدسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سارے انسان، سارے جن، پہلے بعد والے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، سارے اللہ کے خلاف ہو جاؤ، سارے اللہ کے دشمن بن جائیں، ما نقصت فی ملکی شیئا، میں میری بادشاہت میں ایک ذرے جتنی کمی نہیں تم لوگ کر سکتے، اتنا وہ بے نیاز بادشاہ، اور اتنے بڑے رب کے ماننے والے ہیں ہم، اور پھر اس کو چھوڑ کے غیروں پہ جائیں، وہاں پہ سجدے کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بڑے غیرت والے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا، بخاری کی حدیث، اللہ رسول یہ سورج گرہن کیوں ہو جاتا ہے، چاند گرہن، سورج گرہن، بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین غیرت والے ہیں، جب اس کا کوئی بندہ یا بندی گناہ کرتا ہے تو غیرت آ جاتی ہے۔ انسان گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، جب حد سے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو پھر بھی کچھ نہیں کہتے، ڈھیل دے دیتے ہیں، اللہ سورج کو گرہن لگا دیتے ہیں، اللہ اپنی نشانی دکھاتے ہیں، دیکھو کتنی طاقتوں کا مالک ہے، ایک کلمہ کن تمہارے جہان سارے ختم کر سکتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، حدیث میں آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر لپیٹ دیں گے، کتنی بڑی ذات ہے۔ اور میرے بھائی سمجھ جائیں، باز آ جائیں، اللہ کے علاوہ غیروں کے آگے جھکنا
نظر و نیاز مانگنا، ان سے کوئی فائدے لینا سب شرک ہے۔ حتیٰ کہ آپ من علق تمیمۃ فقط اشرک، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جنات سے شیاطین سے کون بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور آپ تعویذ پہن کے یہ کہیں کہ مجھے میرا یہ تعویذ بچا رہا ہے، تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے قبروں کو پکا کرنا، قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنا۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا لِأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ۔ کوئی بندہ کسی دہکتے ہوئے انگارے پہ بیٹھ جائے اور وہ انگارہ اس کے جسم کے اندر گھس جائے، سوراخ کر دے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ بندہ کسی قبر میں جا کے مجاور بن کے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام آپ حکم دے کے جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو عرسگاہ نہ بنانا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے عظیم پیغمبر ہیں۔ نبی علیہ السلام ہمیں 3 موقعوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی ہے۔ ان میں سے ایک موقع قوم کا میلہ ہے، ساری قوم جا رہی ہے، یہ تو تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ فقال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اور آج کے مسلمان دین کا مذاق بنا رکھا ہے، اللہ کی توحید کے اندر قبروں پہ جا کے نظریں مانگی جا رہی ہیں، نیازیں پوری کی جا رہی ہیں، اور جتنے ڈھول باجے ڈانس، کیا وہاں پہ شرعی کام ہوتا ہے؟ ڈھول بج رہے ہوتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز مانگی جاتی ہے، اس سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ کیا یہ ہمارے رب کا حکم پورا کر رہے ہیں؟ وہ آج ہمارے سانس بند کر دے، ہم کیا کریں گے؟ یہ تو اس کی رحمت ہے، اس نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، مگر نہ اولیاء کا احترام ہے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے جب ایک نبی اس کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لا سکتے تو ایک ولی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے؟ اللہ کے علاوہ مشکل کشا بنا رکھے ہیں کہ یہ مشکلیں کو دور کرتے ہیں۔ کوئی کہتا جی علی مشکل کشا ہے، بیوی کو حصہ نہیں مل رہا باغ فدق میں سے، مشکل کشا کا تو کام بنتا ہے نا حصہ لے کے دے۔ پھر جو اپنے گھر کی مشکلات پوری نہیں کر پا رہے، سری مشکل کشا کہتے ہیں نا، جو اپنے گھر کی مشکلیں نہیں دور کر پا رہے، جب سارے اللہ کے در کے سوالی ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں سے مانگ لو، فلاں سے مانگ لو؟ اس لیے اپنے رب کے مقام کو سمجھیں، اپنے خالق مالک رازق اس کے مقام کو سمجھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان ہونے کے باوجود ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ ایک بات اور اہم جو حالات کے حوالے سے، آزادی، اسلام آزادی کو پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے جتنے بھی کفارے ہیں، قسم کا کفارہ، نظر کا کفارہ، زہار کا کفارہ، جتنے بھی کفارے ہیں ان میں حکم دیا جاتا ہے کہ غلام آزاد کرو، یا روزے رکھ لو، یا مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اسلام آزادی کو پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ 13 سال مکہ میں رہے ہیں، لیکن وہاں پہ آزاد اسلامی ریاست نہیں تھی۔ 10 سال مدینہ میں رہے ہیں، وہاں پہ آزاد اسلامی ریاست تھی۔ مکے میں 13 سالوں میں تقریباً 300 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور مدینے میں 10 سالوں میں 1.5 لاکھ تک بات پہنچی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے ہم پہ، اس نے ہمیں یہ ملک دیا۔ اس لیے یہ ملک بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، کلمہ بلند کیا لا الہ الا اللہ کا، توحید کا،
علماء نے قربانیاں دی، طلباء نے، عوام نے. یہ ملک ایسے نہیں بن گیا. آج بھی اگر تاریخ پاکستان پڑھ کے دیکھیں، ہندو بنیے کیسے کیسے ظلم کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا، عزتیں لوٹی جاتی، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دی جاتی، ان کے بچوں کو کاٹ کے ان کی بوٹیاں ان کے منہ میں ڈال دی جاتی. اور آج ہم اس ملک میں آزادی کیسے مناتے ہیں؟ گانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، نماز کی فکر نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں آزادی کا دن ہے جشن منا رہے ہیں، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، ایک نماز نہیں ادا کرتے. یہودیوں کو آزادی ملی فرعون سے، وہ روزہ رکھتے تھے. یوم عاشوراء آپ بھی جانتے ہوں گے. یہودیوں کو آزادی ملی، وہ روزہ رکھتے تھے. مسلمان کدھر چلے جا رہے ہیں؟ الٹی گنگا بہ رہی ہے. مسلمان ہیں، آخری پیغمبر کے ماننے والے ہیں، حق پر ہونے کے باوجود الٹے کام کرتے ہیں. آزادی ملی ہے، چلے جائے کہ شکر ادا کریں اللہ کا، وہ روزہ رکھ لیں. چلو روزہ نہیں تو کم از کم نماز تو پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں. الٹے کاموں میں لگے ہوئے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ پہلے تو ایک اعلان ہے، ہمارے بھائی کا سب تشریف لائے ہیں ریاض الجنہ مسجد سے، منشی اسپتال آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہاں پہ ایک مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے. مسجد تعمیر ہو چکی ہے الحمدللہ. وہاں پہ 25 بچے حفظ کی کلاس پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے الحمدللہ. بس ایک کام رہ گیا، وہ ہے پلستر کرنا دیواروں. اس کے لیے 30 بوریاں سیمنٹ کی چاہیے، صرف پلستر رہتا ہے، باقی سارا کام ہو چکا ہے. تو تمام بھائیوں سے یہ بچھانے ہو گئے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ تعامل کریں. اللہ رب العالمین ہمارا خرچ کیا ہوا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. اللہ اس کے بدلے میں ہمارا گھر جنت میں بنا دے. تمام بھائی دل کھول کے تعامل کیجیے. دوسری بات، توحید کے حوالے سے، توحید 3 طرح کی ہے. عقیدہ ربوبیت، رب اللہ کو مانا جائے. اس میں 3 چیزیں ہیں، خالق، مالک، رازق. دوسرا ہے الوہیت، الہ یعنی عبادت، یہ صرف اللہ کی کیجیے. اللہ کے علاوہ کسی بڑے کے آگے نہیں جھکنا، پیر صاحب کے آگے نہیں جھکنا. کئی لوگ مولوی صاحب سے ملتے ہیں نا، ایسے اسلام کرتے ہیں، ایسے جھک جاتے ہیں. مولویوں کو بھی نہیں ایسے نہیں ملنا چاہیے. جھکنا صرف اللہ کے آگے، کسی کے آگے نہیں جھکنا. خواہ کوئی مولوی ہو، کوئی ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کسی کے آگے، استاد کے آگے نہیں جھکنا. تیسرا ہے اسماء و صفات، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں مخلوق میں کسی کو نہیں دینی. اللہ کی صفات کامل ہیں، اور جو مخلوق کی ناقص صفات ہیں وہ اللہ کو نہیں دینی. نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی روایت جو بخاری میں بھی ہے، آپ نے ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، جو ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے. صرف ان ناموں کو یاد کرنے کا یہ اجر ہے. یعنی انسان کو اپنے رب کے بارے میں جستجو رکھنی چاہیے. یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز میں حاضر ہے، اللہ ہر جگہ پہ، اللہ اپنے عرش پہ ہے. اللہ کی صفات ویسے مانے جیسے اللہ نے قرآن میں بیان کی، الرحمن علی العرش استویٰ. اگر ہر چیز میں اللہ ہے تو پھر اس دیوار کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، دیوار میں بھی اللہ ہے. پھر جن لوگوں نے فرعون کو سجدہ کیا وہ کافر کیسے ہو گئے؟ فرعون کے اندر کون تھا؟ ان کے عقیدے کے مطابق وہ کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے. اللہ اپنے عرش پہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک لونڈی آئی، آپ مجھ سے 2 سوال پوچھے، ہمیں آئین اللہ، بتاؤ اللہ کہاں پہ ہے؟ فاشارت الی السماء،
اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہ اوپر ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تم غلط کہہ رہی ہو، اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، یہ تم کیوں کہہ رہی ہو اللہ اوپر ہے؟ نہیں، آپ خاموش رہے۔ کیا میں اللہ سوال کر دیا؟ من انا، میں کون؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، انت رسول اللہ۔ آپ کہا فإنها مؤمنہ، یہ مومنہ عورت ہے، یعنی جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ ہو ورنہ مومن۔ اس لیے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح رکھیں۔ مخلوق میں کسی کو بھی اللہ کی صفت نہیں دی جا سکتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا سارے نبی تیرے در کے سوالی، نہیں کہا جا سکتا سارے اللہ کے در کے سوالی، اللہ سے مانگتے رہے۔ ہمیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔